قحافہ ابو بکر الصدیق العتیق، سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق کو بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بعد آپ کا رتبہ بڑا بلند، بڑا ارفع اور بڑا اعلیٰ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف جمیلہ، آپ کی خوبیوں اور آپ کے محاسن کا تذکرہ اہل بیت اطہار کی زبان سے سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی عظیم ہستیاں، وہ اہل بیت نبوت جو خود بھی فضائل و مناقب کا مجموعہ، جن کی اپنی شخصیات، جنہیں خود اللہ رب العالمین نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا۔ جب وہ خوبیوں والے اہل بیت، وہ فضیلتوں والے اہل بیت، وہ محاسن و محامد والے اہل بیت، وہ رفعتوں اور عظمتوں والے اہل بیت، جب ان کی زبان سے مناقب صدیقی سنتے ہیں تو ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اہل بیت نبوت بھی اس بات کے قائل تھے، اور ان کی عظیم اور جلیل القدر شخصیات وہ اسی نقطۂ نظر کی حامل تھیں کہ انبیاء کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو تمام مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہونے کی شرافت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری شریف کی کتاب المناقب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا الاسلام والمسلمین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت علی کے صاحبزادے، ان کی والدہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، لخت جگر رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اور خاتون ہیں۔ اس لیے انہی کی آگے جو اولاد ہے وہ علوی کہلاتی، کہ والد تو حضرت علی المرتضیٰ ہیں، باپ تو شیر خدا ہیں، لیکن والدہ مخدومہ کائنات کے علاوہ اور جو خواتین ہیں ان میں سے حضرت محمد بن حنفیہ اپنے والد گرامی سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ تو بتائیے ای الناس خیر بعد رسول اللہ۔ پوچھ کون رہا ہے؟ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے پوچھ رہے ہیں، اور پوچھ کس سے رہے ہیں؟ خود حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے۔ اور روایت میں وضاحت نہیں ہے، لیکن بادی النظر میں لگتا ہے کہ یہ گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان کہیں تنہائی میں ہو رہی، خلوت میں ہو رہی۔ باپ اور بیٹے میں جو گفتگو ہوتی ہے اس میں تکلف نہیں ہوتا ہے، اور یہ تو ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی تنہائی کی زندگی اور معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں کوئی ڈویلٹی، کوئی فرق اور کسی قسم کا کوئی دوہرا پن نہیں تھا۔ یہ تنہائی میں بھی وہی کہتے تھے جو برسر منبر کہا کرتے تھے۔ حضرت علی سے پوچھا جا رہا ہے، بیٹے پوچھتے ہیں کہ ابا جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے، اور کہنے والے خود علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کے شہزادے محمد بن حنفیہ دوسرا سوال کرتے ہیں ثم من، سب سے بہتر انبیاء کے بعد ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد کون ہیں؟ حضرت علی فرماتے ثم عمر، ابو بکر کے بعد انبیاء کے بعد سب سے بہتر ابو بکر، اور پھر ابو بکر کے بعد دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے۔ شہزادے تیسرا سوال پوچھتے ہیں
اور پھر کہتے ہیں کہ ابا جان پھر عمر کے بعد تو آپ ہی کا درجہ۔ حضرت علی اپنی تواضع کا اظہار کرتے ہیں، اور اصل میں بزرگی اور عظمت کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جسے اللہ نے جتنی بلند شان عطا کی ہوتی ہے اس میں تواضع فروتنی اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی۔ بیٹے محمد بن حنفیہ والد گرامی سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کے بعد پھر آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹا میں تو مسلمانوں کا ایک عام آدمی۔ قربان جائیے حضور مولا کائنات کی عظمتوں کے، قربان جائیے آپ کی رفعتوں کے، قربان جائیے آپ کی بلندی درجات کے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان پھر آپ ہی کا نمبر یا آپ ہی کا مقام ہے۔ حضرت علی فرماتے میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے فضیلت بخشی ہو، کسی کو عظمت اور مقام عطا کیا ہو، اہل حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا کرتا۔ ہاں اگر کبھی ضروری ہو تو علیحدہ بات، ورنہ اٹھتے بیٹھتے اپنی خدمتوں کا خود ذکر کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے اپنی فضیلتیں خود بیان کرتے رہنا، یہ اہل حق کا شیوا نہیں رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ہی سے سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث مبارکہ بھی روایت فرمائی جو یاد رکھی جانے والی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ حضور نے فرمایا جنت میں جتنے ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے، 30-40 سال اور اس سے زیادہ کی عمر کے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے، حضور نے فرمایا ان سارے ادھیڑ عمر کے جنتیوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ صرف میری امت کے ادھیڑ عمر، بلکہ من الاولین والآخرین، پہلی امتوں میں سے بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں میں سے بھی، جو بھی 30-40 برس کی عمر کے بعد جس کا انتقال ہوا، جس نے دنیا میں ادھیڑ عمری کو پا لیا ہے، جب وہ جنت میں جائے گا تو ان جنتیوں کے سردار ابو بکر اور عمر۔ یہ کہول اس لیے فرمایا کہ جوانوں کے بارے میں زبان نبوت نے فرما دیا تھا کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ وہ یہ دونوں احادیث بھی بتاتی ہیں کہ الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر ہے، جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے بھی پیار اور رسول اللہ کے صحابہ کی عظمتوں کا بھی اعتراف، یہی حق ہے، یہی درست ہے، اور یہ صحیح نقطہ نظر ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک ارشاد مبارک جسے علماء تاریخ نے، علماء سیرت نے نقل کیا، یہ ارشاد اس وقت کا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ آپ کے انتقال فرمانے کے بعد مسلمانوں میں ایک غم، دکھ اور صدمے کی کیفیت، ابھی تجہیز و تکفین کے مراحل طے ہو رہے ہیں، تدفین نہیں ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ غم میں، دکھ اور صدمے کی حالت میں کاشانہ صدیقی پہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آتے ہیں، جو غم زدہ، جو دکھی لوگ، جو مسلمان، جو صحابہ اکٹھے ہیں، آپ ان سب کے سامنے چند کلمات ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اتنے جامع کلمات، اتنے بہترین کلمات ہیں کہ آج 22 جمادی الثانی کے دن جب ہم سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمات کو یاد کر رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے بڑھ کر ابو بکر صدیق کی خدمتوں کو جاننے والا کون ہو سکتا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے ان چند جملوں کے اندر تمام خدمات ابو بکر صدیق کو جمع کر دی، اکٹھا کر دی۔ حضرت ابو بکر کا وصال ہو چکا ہے، لوگ سوگوار بیٹھے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلام۔ اے ابو بکر اللہ آپ پہ رحم فرمائے، آپ تمام صحابہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں،
آپ اسلام لانے میں بھی سب سے اول ہیں، وَأَخْلَصَهُمْ ایمانًا، اور تمام صحابہ میں ایمان کے لحاظ سے آپ سب سے مخلص ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جتنے اخلاص سے آپ نے اپنے اسلام کو ثابت کیا، وہ آپ ہی کا درجہ، وہ آپ ہی کا مقام۔ وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، اے ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے پختہ یقین والے بھی آپ ہی ہیں، اور خصوصاً اس پختہ یقین کا اظہار اس موقع پر ہوا جب حضور کے وصال کے بعد لشکر اسامہ کی روانگی کا موقع آیا۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، روک لیا جائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک ہی فرمانا تھا کہ جس لشکر کو حکم روانگی رسول اللہ نے دے دیا ہے، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، اس لشکر کو ابو بکر کبھی روک نہیں سکتا۔ دوسری تجویز آتی ہے کہ آپ اسامہ کی جگہ کسی اور کو، کسی سینئر، کسی تجربہ کار شخص کو، کسی معمر، کسی عمر رسیدہ شخص کو لشکر کا سربراہ مقرر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق پھر اس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں جس کا ذکر حضرت علی کر رہے ہیں، اشدہم یقین، یقین کا امتحان مشکل کے موقع پر ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کی رائے ہے کہ حضرت اسامہ کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کیا جائے۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہرگز نہیں، جسے رسول اللہ نے امیر بنا دیا ہے، اس امیر بنانے میں جو حکمت ہے وہ میں اور آپ بھلے نہ جان سکیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں، امیر بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں حضرت علی کے علم میں، اسی وجہ سے فرما رہے ہیں اشدہم یقیناً، رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے پختہ یقین والے بھی آپ، اخوفہم للہ، اللہ سے سب سے بڑھ کے ڈرنے والے بھی آپ، اعظمہم غناء، سب سے بڑھ کر مستغنی بھی آپ، جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سارا گھر کا مال دولت اکٹھا کر کے قدمان رسالت مآب میں رکھ دیتے۔ خود جناب رسول اللہ پوچھتے ہیں اے ابو بکر ما بقیت لأہلک، ارشاد ہوتا ہے ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ یہ ہے استغنا جس کی طرف حضرت علی اشارہ فرما رہے ہیں کہ اغنا و اعظمہم غناء، رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر مستغنی ہیں، کہ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے۔ وَأَحْوَقَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، رسول اللہ کے سب سے زیادہ خدمت گزار بھی آپ ہیں۔ أَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، مسلمانوں پر اسلام کی خاطر سب سے بڑھ کر شفیق اور مہربان بھی آپ ہیں۔ آمنہم علی اصحابہ، اہل اسلام پر سب سے زیادہ امان والے بھی آپ ہیں۔ احسنہم صحبتاً، رسول اللہ کی صحبت و رفاقت کو بھی سب سے اچھا آپ نے نبھایا۔ یہ حضرت علی بھی گواہی دے رہے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو بکر صدیق کے حق میں یہ گواہی ارشاد فرمائی ہے کہ مخلوق میں، لوگوں میں، صحابہ میں، میرے دوستوں میں، فرمایا مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات ابو بکر صدیق۔ وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبْ، حضور کے صحابہ میں سب سے بڑھ کر فضیلتیں بھی آپ کی ہیں۔ أَكْثَرَهُمْ سَوَابِقْ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھ جانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ أَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، پوری امت میں سب سے بلند درجہ بھی آپ کا ہے۔ اقربہم من رسولہ، رسول اللہ کے صحابہ میں حضور کے سب سے زیادہ قریب بھی آپ ہی ہیں۔ واشبہہم بہ ہدیا وخلقا وسمتا، رسول اللہ کے اخلاق اور سیرت کا عکس جمیل ابو بکر صدیق کے اخلاق۔ آپ اپنے اخلاق میں، کردار میں، سیرت میں آپ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ۔ وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَهُ وَأَشْرَفَهُمْ مَنْزِلَةً وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، رسول اللہ کو سب سے زیادہ اعتماد بھی آپ پر تھا، اور سب سے زیادہ صحابہ میں عزت و تکریم بھی رسول اللہ کی نگاہ میں ابو بکر صدیق تھی۔ اور پھر حضرت علی آپ کو دعا دیتے ہیں فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ رَسُولِهِ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا۔ اے ابو بکر، وصال کے بعد حضرت علی کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو اسلام کی طرف سے،
رسول اللہ کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور وہ بہترین بدلہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رسول اللہ کے یار غار کو کس طرح عطا فرمایا کہ انہیں رسول اللہ کے پہلو میں مزار میں بھی جگہ عطا فرمایا۔ اب یہ روایت یہ دل کی تختی پہ لکھنے والی روایت، اور کاش کہ اگر اسے انصاف کے کانوں سے سن لیا جائے اور امت اہل سنت اور دیگر جتنے بھی حصے ہیں امت کے، کاش وہ اس ایک روایت کو اگر نظر انصاف سے پڑھ لیں، سن لیں، دل میں جگہ دے لیں، تو بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے عظیم فرد سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر سوال کرتا ہے، ما کان منزلۃ ابی بکر وعمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امام زین العابدین یہ ارشاد فرمائیے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ابو بکر اور عمر کا درجہ کیا تھا، ان کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ان دونوں کا مقام کیا تھا۔ اور یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، اور لوگوں میں چے میں گوئیاں اور جو فتنے ہیں ان کا دروازہ کھل چکا تھا۔ فتنوں کا دروازہ تو خون عثمان غنی ذو النورین، شہادت خلیفہ ثالث حضرت عثمان سے ہی واہ ہو چکا، اور پھر میدان کربلا میں وہ اپنے پورے پیک اور عروج کو پہنچ گئے۔ ان سارے فتنوں کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ زین العابدین یہ ارشاد فرمائیے کہ ابو بکر اور عمر کا حضور کی بارگاہ میں درجہ کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کا جو جواب ہے، دو لفظ ہیں صرف، ان دو لفظوں میں وہ حقیقت بیان کی ہے جسے قیامت تک کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا، اور اگر نظر انصاف سے عرض کی اسے سن لے، فرمان زین العابدین کو نگاہ انصاف اور سماعت انصاف سے کوئی سن لے، تو پھر اختلافات بھی ختم ہو سکتے۔ سوال ہوتا ہے ابو بکر اور عمر کا درجہ کیا تھا؟ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ منزلتہما الساعہ، اے مجھ سے حضور کے بعد، ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد، عثمان کے بعد، علی کے بعد، حسن اور حسین کی شہادتوں کے بعد اس پرفتن دور میں یہ پوچھنے والے، تیری نگاہ نے رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر اور عمر کو دیکھا نہیں ہے، تجھے خبر نہیں ہے رسول اللہ عمر اور ابو بکر کو درجہ کیا دیتے تھے، اے مجھ سے پوچھنے والے کا منزلتہما الساعہ، اگر اپنے سر کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر اور عمر کا درجہ کیا تھا، گنبد خضرا کے نیچے موجود قبروں کو دیکھ لیں۔ کمنزلتہما الساعہ، جیسے آج ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے پہلو میں ہیں، زندگی میں بھی ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے پہلو میں ہوا۔ جو آج ابو بکر اور عمر کا درجہ ہے وہی درجہ ان کی زندگی میں بھی ہوا کرتا۔ جنہوں نے زندگی میں سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، فرمایا زین العابدین کا کہنا ہے جاؤ کا منزلتہما الساعہ، آج جا کے دیکھ لو ابو بکر اور عمر کہاں ہے۔ قربان جائیے، فاضل بریلوی، محدث بریلوی، اعلی حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے کس خوبصورتی سے اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں۔ گنبد خضرا مسلمانوں کی جان کیوں ہے کہ جان کائنات وہاں آرام فرما ہے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ سارے اختلافات مٹ جاتے ہیں، سارے تنازعات ختم ہو جاتے ہیں، ہر فتنہ دم توڑ دیتا ہے اگر ایک بار آنکھ اٹھا کے بندہ دیکھ لے کہ آج ابو بکر و عمر کہا۔ اللہ کے رسول انہیں آج بھی اپنے پہلو میں سلا۔ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت فرماتے ہیں۔ اس روایت کو فضائل الصحابہ میں امام دار قطنی نے ذکر کیا، سیر و اعلام النبلاء میں اور تاریخ دمشق میں بھی اسے ذکر کیا گیا۔ حضرت زین العابدین سے ایک شخص سوال کرتا ہے اخبرنی عن نبی بکر، میں اشارہ کر چکا ہوں
کہ حضرت زین العابدین کا زمانہ فتنوں والا، صحابہ کے بارے میں زبانیں دراز ہو رہی تھی، صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی ہانکی جا رہی تھی، اس زمانے میں فتنوں کے اس دور میں حضرت زین العابدین نے کلمہ حق ارشاد فرمایا۔ ایک روایت ہم سن چکے اوپر، مسند احمد بن حنبل کی روایت تھی وہ، یہ دوسری روایت تھی۔ حضرت امام زین العابدین سے سوال ہوتا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتائیے۔ آپ کہتے عن الصدیق تسأل، کیا تم صدیق کی بات کر رہے تھے؟ سوال کرنے والے نے صرف ابو بکر کہا، صدیق نہیں کہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے عن الصدیق تسأل، کیا تم صدیق کی بات کرتے ہو؟ کیا صدیق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ کون تھے؟ جو سوال کرنے والا تھا وہ کہنے لگا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ عرض کر چکا کہ فتنوں کا دروازہ کھل چکا تھا، زبانیں صحابہ کے بارے میں دراز ہو رہی تھیں، اور اس وقت اہل بیت نبوت نے اہل سنت و جماعت اور امت کی امامت کا اور رہنمائی کا حق ادا کیا۔ حضرت زین العابدین سے سوال کرنے والا کہتا ہے آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ حضرت زین العابدین غصے میں آئے، ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا ثاقلت کا امک، تیری ماں تجھ پہ روئے، تو مجھے کہتا ہے کہ میں انہیں صدیق کیوں کہہ رہا ہوں؟ قد سماہ صدیقا من هو خیر منی، زین العابدین کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، وہ ہستیاں بھی انہیں صدیق کہتی ہیں جو زین العابدین سے بہت بہتر تھی۔ کن نے انہیں صدیق کہا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو تو رسول اللہ نے صدیق کہا ہے، والمہاجرون والانصار، انہیں تو مہاجرین اور انصار صدیق کہتے ہیں۔ فمن لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا اللہ اسے کبھی سچا نہ کرے، اس کی کوئی بات سچی نہ ہو جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اذهب فاحب ابا بکر وعمر وتولہما، یہی اہل بیت نبوت کی نصیحت ہے، یہی حضرت زین العابدین نے نصیحت فرمائی۔ فرمایا سوال کرنے والے جا ابو بکر سے بھی پیار کر اور عمر سے بھی پیار کر، وتولہما، ان سے دوستی رکھنا، خبردار فما کان من امر ففی عنقی، تجھے جو فتنہ اندازوں نے طرح طرح سے غلط باتیں بتائی ہیں، تیرے دل میں جو شک و شبہ ہے تو ابو بکر و عمر سے پیار کر، اگر اس کا کوئی وبال یا گناہ ہوا تو ذمہ دار میں زین العابدین ذمہ دار۔ فرمایا یہ گناہ نہیں، یہ ثواب والا کام، یہ رب کو راضی کرنے والا کام ہے، یہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والا کام۔ یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد کریم ہے۔ اسی طرح سے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی شخص نے پوچھا کہ اے جعفر صادق، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر صادق نے فرمایا، یہ سالم، سوال کرنے والے کا نام سالم تھا، ابو بکر جدی، ابو بکر تو میرے نانا